السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ آیت مبارک کریمہ 63 سے لے کر 68 67 تک کی تفسیر کا ہم شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون ان لمغرمون بل نحن محرومون۔ کیا بلا دیکھا تم نے جو تم بوتے ہو، کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم ہیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں البتہ کر دے ہم اسے چورا چورا تو رہ جاؤ تم باتیں بناتے۔ بے شک ہم البتہ توان ڈالے گئے ہیں، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ اصل میں بہت زبردست قسم کی آیات چل رہی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالی کی ذات پاک نے یہ خلاصتاً بات فرمائی ہے کہ ایک کام تم کرتے ہو نا، تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس کا رزلٹ نکالنا، وہ میرا کام ہے۔ ابتدا تم کرتے ہو، اور ابتدا بھی تمہاری نہیں ہے حقیقت میں، جو ہم نے تمہیں سامان دیا ہے اسی سے تم ابتدا کرتے ہو، اور لیکن انتہا رزلٹ نکالنا یعنی کہ سبب کو نتیجے تک پہنچانا وہ ہم کرتے ہیں۔ اور یہ ہر کام میں ہے، یعنی کہ ہر کام میں ایسا مقام آتا ہے کہ بندے کو وہ کام اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا 3 یا 4 دلیلیں اکٹھی دی ہیں۔ پیچھے دلیل دی تھی کہ تم صرف اپنا جو ہے نا تعلق قائم کرتے ہو میاں بیوی، بعد میں جو بچہ وہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ تو گویا کہ ابتدا تم نے کی، انتہا ہم نے کی۔ تدبیر تم کرو، ہم اس کا رزلٹ ہم تمہیں ہم دیں گے۔ اسی طرح یہ آیت مبارک کریمہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا افرأیتم ما تحرثون، کیا بلا دیکھا تم نے جو تم بوتے ہو، یعنی کاشتکاری کرتے ہو، فصل اگاتے ہو۔ اب انسان کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ جو ہے نا دیکھتا ہے تو زمین کو ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے اور بیج کو نا زمین میں بکھیر دیتا ہے یا اس کے اندر چھپا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا بلا تم اس کو اگاتے ہو، اس بیج کو، یا ہم ہیں اگانے والے؟ یعنی کہ تم نہیں اگانے والے، ہم اگانے والے۔ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ کسان یہ نہ کہ ہم نے اگایا، بلکہ اس نے وہ کہے کہ ہم نے کاشت کیا۔ اگانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا اگر ہم چاہیں تو البتہ کر دے اسے چورا چورا، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں البتہ کر دیں ہم اسے چورا چورا، فظلتم تفکہون، تو رہ جاؤ تم باتیں بناتے۔ باتیں کیا بناؤ گے؟ یہ کہو گے کہ انا لمغرمون، بے شک ہم البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں، بلکہ تاوان کیا ہے؟ نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے، اب ہم اس کی تفسیر جب مکمل کریں گے نا، دیکھیں کتنے زبردست رزلٹ نکلتے ہیں۔
اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سبب کو اختیار کرنا بس ہمارے اختیار میں ہے، اس سبب کو نتیجے تک پہنچانا اللہ ہی کا کام ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے ابتدا بھی ہم اختیار نہیں کر سکتے، ابتدا بھی اللہ کی ہے، انتہا بھی اللہ کی ہے۔ کیوں؟ یہ جو حل چلایا ہے، یہ حل کس نے دیا؟ اللہ نے۔ زمین کو نرم کیا، زمین کے اندر نرم رکھنے کی خاصیت کس نے کی؟ اللہ نے۔ اور بیج کو پیدا کس نے کیا؟ وہ بھی اللہ نے۔ تو تین کام تم نے کیے، لیکن اس کام کا مٹیریل بھی اللہ نے تمہیں دیا۔ زمین بھی اللہ کی، بیج بھی اللہ کا، اور زمین کے اندر جو خاصیت ہے کہ وہ نرم ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ تو گویا ابتدا بھی تمہاری نہ ہوئی، لیکن چلو اتنا ہوا کہ اتنا کام تم نے خود کیا۔ اب آگے سنیے کہ فرمایا نا کہ انتم کیا تم ہو تزرعونہ ام نحن الزارعون، اگاتے ہو اسے یا ہم ہیں اگانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں اگاتے اسے، ہم اگاتے ہیں۔ کیسے؟ اب اس کے نا کئی دلائل ہیں، 8 دلیلیں ہیں اس کے بارے میں۔ پہلی بات، بیج ڈالا زمین میں تو اس کے اندر جو تغیر اور تبدیلی بیج میں ہوتی ہے، کسان کا تو اس میں کوئی اختیار نہیں۔ جو اس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کا اختیار کسی کسان کے پاس نہیں ہے، تو وہ کون کرتا ہے تغیر و تبدیلی؟ اللہ۔ دوسری بات، اختیار ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی تغیر و تبدیلی کی اس کو تو علم بھی نہیں ہے کسان کو، وہ تو زمین کے اندر اس کو دفن کر دیتا ہے بیج کو۔ تو گویا اختیار ہونا، علم پہلے ہوتا ہے، اختیار بعد میں ہوتا ہے۔ فرمایا تم اختیار کی بات کرتے ہو، یہ تو تمہیں ان کسانوں کو علم بھی نہیں ہوتا۔ پھر تیسری بات جی، اب چاہے جتنا مرضی زمین ہو، وہ بیج میں سے کومپل نرم نازک سی چیڑتے ہوئے ایسے باہر نکلتی ہے، ہاں جی، کتنی وہ نازک ہری بڑی سی ہوتی ہے، تو اتنا زور اس کا کدھر سے آیا ہے کہ وہ بیج زمین کو پھاڑ کر نکل آیا۔ اب یہ زمین کو کومپل کا بیج پھاڑ کر نکلنا یہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ چوتھی بات، جس زمین پر تم نے بیج ڈالا ہے وہ بیج بھی اللہ تعالی نے وہ زمین کس کی ہے؟ تم کہیں اور سے لے کر آئے ہو یا پہلے سے تھی؟ پہلے سے تھی۔ تو گویا زمین، بیج، اس کے اندر جو تغیر و تبدیلی سب اللہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین اگر بنجر ہو تو ٹھیک ہے، اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی اس زمین کے اندر کہ بندہ جو ہے وہ اس کو باصلاحیت کر دے۔ اب وہ اللہ، اس نے زمین کے اندر نشو نما پانے کی طاقت رکھی ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ پھر اس سے بھی اہم بات، بیج کی نشو نما کے لیے ہوا، روشنی، حرارت، پانی، بارش، ہوا بندے کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں۔ اچھا چلو، روشنی بندے کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں۔ اچھا وہ حرارت سورج کے بندے کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں۔ تو ہوا، پانی، روشنی، حرارت، اس کا بھی اختیار تمہارا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اللہ ہی ایک حرارت اس کو روشنی دیتا ہے۔ ساتویں بات، موسمی کیفیات، یعنی کہ دیکھیے نا، پھل اسی وقت بیج نکلے گا، پھل بنے گا یا سبزی جو بھی ہے، کہ اگر موسم اس کا ساتھ دے۔ اگر موسم ساتھ نہیں دیتا تو موسم کی کیفیات اس کا ساتھ نہیں دیتی تو بیج کیسے باہر آئے؟ تو معلوم ہوا کہ موسم بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر اس کے بعد کہ بیج میں صلاحیت وہ کس نے ڈالی؟ اسی نوع، اسی قسم کی۔ مثلا ایک بیج اگر آم کا ہے، مثال ہے، تو آم ہی اگ رہا ہے، سیب کا ہے تو سیب اگ رہا ہے، ہاں جی، مالٹا ہے تو مالٹا اگ رہا ہے۔ اب بیج تو ہر ایک پھل کے ہیں،
لیکن اس بیج کو پہلے کس نے پیدا کیا اور وہی چیز پیدا ہوگی، آم، سیب، ناشپتی، جس کا وہ بیج ہے، تو وہ صلاحیت کہ وہی پھل پیدا ہو، وہ کس نے رکھا؟ پھر وہی بیج اگر وہ تنا اور درخت بن جاتا تو اس میں کئی بیجوں سے وہ کئی پھل آم نکلتے ہیں، ہزاروں میں، سینکڑوں میں وہ آم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک بیج، درخت تو ایک بیج سے نکلا نا، اور جا کر وہ کتنا پھیل گیا، وہ کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے۔ نویں بات، حیرت کی بات ہے کہ انسان کا جسم اگر مٹی میں جائے تو مٹی ہو جاتا ہے، بیج اگر جائے مٹی میں تو وہ اس کی مٹی پرورش کرنا شروع کر دیتی ہے، الٹا کام، یعنی کہ انسان کو کھا جاتی ہے زمین، یعنی کہ کہنا ہے مٹی میں مٹی ہو گئے، انسان کا یہ حال ہے۔ اور یہی زمین کو بیج اگر ڈالا ہے تو وہ اس کو پروان چڑھا رہی ہے، پرورش کر رہی ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ اس کے اندر متضاد صفات پائی گئی ہیں۔ متضاد صفات کا کیا مطلب ہے؟ بیج کی نا ایک قسم نیچے کی طرف پھیلتی جا رہی ہے، یعنی کہ نیچے سے وہ اپنی خوراک حاصل کر رہی ہے، نمی پانی کی، تو وہ نیچے ہی پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی جڑیں، تنا اور درخت جب بنتا ہے تو اس کی جڑیں کتنی نیچے چلی جاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ پھوٹ کر وہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ایک ہی بیج میں دو متضاد صلاحیتیں، ایک نیچے کی طرف جانے کی اور ایک اوپر کی طرف جانے کی، کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ تو اب متضاد کام کرنا انسان نہیں بعض اوقات کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کام اس کے الٹ اور سیدھا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دو ضدیں آپس میں اس کو کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور دونوں کام اللہ کرتے ہیں۔ مثلا پیچھے فرمایا تھا کہ تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم، یہ زندگی تھی۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم تمہیں نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے اندر موت کو رکھ دیا اور اسے ہم عاجز نہیں آئے، تو زندگی اور موت ضد کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ ہزاروں بندے اس کو زندہ کر رہے ہیں، ہزاروں بندوں کو موت دے رہے ہیں اور اسے عاجز نہیں ہے، تو ایک دوسرے کے متضاد ہوئی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مقام پر کہ اس کو پیدا کرنا بیج کو، اور وہ بڑھتے بڑھتے تنا اور درخت بن جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم ریزہ ریزہ چوڑا چوڑا کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہتے ہو، تو یہ متضاد ہوئی نا۔ پھر آگے ہی آئے گا کہ ہم پانی اتارتے ہیں، اگر ہم اس کو کڑوا کر دیں تو تم پینے کے لائق رہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو متضاد کام کر رہے ہیں ضد میں، تو اے انسان تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھے گا، تو یہ دلیل ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ بیج تم نے ڈالا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس میں سے کیسے وہ زندہ جو ہے نا وہ بیج کو کر دیا۔ تو اب دیکھیے یہ ہمارا جسم بیج ہے جو زمین میں داخل ہو جاتا ہے قبروں کی شکل میں، اور پھر ہر سال تم نظارہ کرتے ہو کہ وہ بیج جو ہے نا وہ نکل آتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، نکال لیں گے۔ تو یہ آخرت کی دلیل ہے، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دونوں کام کرتے ہیں، تو اللہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، تو تم ہر سال اس کا نظارہ کرتے ہو، تو پھر اب کیوں تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھائیں گے؟ پھر پیچھے تھا پیدائش کی بات اور موت کی، جب زندگی ہو تو رزق بھی ضروری ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی بات کی ہے، جو کہتے ہیں نا سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں ہوتا ہے، وہ یہ اصل اس میں راز کہ تم نہیں کام کرنے والے، ہم کام کرنے والے،
اگر اس پر غور کریں نا، اگر تھوڑا سا زاویہ اس طرف لے جائیں کہ جی سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو چلو حدیث تو ضعیف ہے مان لیا، لیکن رزلٹ یہی نکل رہا ہے کہ اے انسان رزق بھی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ میں نے کتنی 10 دلیلیں دے دی ہیں ہے نا، کہ بیج کو نشو نما درخت بنانا وہ اللہ کا کام ہے۔ پھر مختصر میں اس کو جلدی جلدی بیان کرتا ہوں۔ بیج زمین کی تاریخیوں میں، اندھیروں میں جو تغیر و تبدیلی ہوتی ہے وہ اللہ کرتے ہیں۔ دوسرا، اختیار تو دور کی بات ہے، تمہیں تو اے کسانوں تمہیں اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کومپل بڑی نازک سی اتنی بڑی زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ زمین بھی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں، زمین بھی اللہ کی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ زمین بنجر بھی ہوتی ہے، تو زمین کے اندر صلاحیت نشو نما پانے کی بیچ میں وہ اللہ نے زمین میں رکھی۔ پھر چھٹی بات یہ ہے کہ بیج کی نشو نما کے اندر اپنے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے نا۔ اگر بیج نکما ہوگا، ہوا، پانی، مٹی، روشنی، حرارت اس کے لیے بیکار ہوگی، تو بیج کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ پھر ہوا اللہ کی ہے، روشنی سورج اللہ کا ہے، بارش جس سے وہ پودے نشو نما پاتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ پھر موسمی کیفیات کا بڑا تعلق ہے بیج کی نشو نما میں، تو وہ بیج جو ہے وہ موسمی جو کیفیات اس پر طاری اللہ بھیجتے ہیں، وہ کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ کرتا ہے۔ پھر انسان کے جسم کو تو مٹی مٹی بنا دیتی ہے، لیکن یہ بیج کی پرورش اور نشو نما کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بیج کے اندر متضاد چیزیں رکھ دی ہیں، ضد، کہ ایک نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اندر سے پانی اس کی جڑیں حاصل کر رہی ہیں، اور وہ مضبوط سے مضبوط تنا اور درخت بنتا جا رہا ہے بیج، اور ایک اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اشارہ ہے کہ دونوں چیزیں، اے انسان ابتدا بھی میرے اختیار میں ہے، انتہا کی تو تم بات ہی نہ کرو، یہ ساری چیزیں تم کرتے۔ اور میں نے بڑا غور کیا، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ قرآن مجید نے ہمیں یہ سبق دیا، ہر کام کے بارے میں غور کر کے دیکھ لیں، تقریباً کچھ بس معمولی جی تدبیر کرنا آپ کے اختیار میں اللہ نے رکھا ہے۔ آگے جا کے ایسا مرحلہ آتا ہے کہتے اللہ ہی جانے، ہاتھ اٹھ جائے یار وہ فلاں فلاں وہ قدرتی ہوگی، یار سورج نکلے گا تو آپ کام بنے گا نا، یار یہ بارش ہوگی تو کام بنے گا نا، یار اتنی حرارت چاہیے تو کام بنے گا نا۔ یعنی کہ ایسا مقام ہر کام کے درمیان آتا ہے کہ اس کو وہ چیز اللہ کے حوالے کرنی پڑتی ہے، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ میں پڑھتا رہا ہوں یہ سورہ واقعہ روز، وہ استغفر اللہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، دعا کرے اللہ پھر میرا یہ معمول بنائے، تو بندہ یہ نیت کر لے کتنی زبردست سبق ہمیں حاصل ہو۔ بات میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ یہ آیات 3-4 دلیلیں، آگے بھی دلیل آئی غور کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ انسان اتنا سا، یعنی کہ 100 میں سے صرف ایک حصہ وہ بھی ہمارا پیدا کردہ، بیج ہمارا، زمین ہماری، تو تم نے ایسے بات ڈال دیا، تمہیں بھی تو ہم نے پیدا کیا ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کے بیج ہی ہو، تو وہ ہمارا پھر پیدا تو سارے چل ہی کر رہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں البتہ کر دیں ہم اسے چورا چورا، فظلتم تفکہون، تو رہ جاؤ تم باتیں ہی بناتے۔ باتیں کیا بنانی ہیں جی تم نے، وہ بھی سن لیں۔ حطامہ کیسے ہو جائے گا جی؟ ریزہ ریزہ، اللہ جو چاہے کرے، ہوا آ رہی ہے زہریلی آندھی آ جائے تو وہ حطامہ ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ دوسری بات سیلاب آ جائے۔ تیسری بات بجلی خاص حصے پر گر جائے۔ چوتھی بات اتنی برف باری ہو کہ وہ بیچارہ ختم ہی ہو جائے معاملہ۔ چھٹی بات موسم ہی فصل کے موافق نہ ہو، بارش نہیں ہونی چاہیے ہو جائے، نہیں نہ ہونی چاہیے، بعض ایسے فصل ہیں تو ہو جائے، اور ہونی ہو نہ ہو تو وہ تو فصل گئی، ہاں جی، اور یا کیڑا ہی لگ جائے
تو یہ ہے حطام. اگر ہم چاہیں تو اس کو چوڑا چوڑا کر دیں. پھر سن لیں: زہریلی آندھی، سیلاب، بجلی کا گر جانا، برف باری، موسم فصل کے موافق نہ ہو اور کیڑا لگ جائے. تو یہ ساری چیزیں بندے کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں. یعنی کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان تو جتنی مرضی تدبیر کر لے اپنے کاروبار کی، رزق کی، ہم نے ایسے چٹ پٹ کر کے ختم کر کے رکھ دینا. پھر تم فضل تم تفقہ، تو رہ جاؤ تم باتیں بناتے. تفقہ ہونا کہتے ہیں عجیب بات ہے. اس میں تفقہ ہونا اصل میں کہتے ہیں یہ نا متضاد ازداد میں سے ہے. یہ لفظ ازداد میں سے ہے. تو ازداد میں سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نا غمی کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے، خوشی کے موقع پر. ادھر تو غمی کے موقع پر ہے نا کہ تم باتیں بناتے رہ جو غم تمہیں پہنچا. آگے آ رہا ہے انا لمغرمون، بے شک ہم البتہ توان ڈالے گئے ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ اس کی تفسیر ہے. ہمیں تو چٹی پڑ گئی، ہمارا تو نقصان ہو گیا. اچھا، بعد میں پھر اس کی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تفقہون کے بارے میں. وہ یہ تفقہون کے بارے میں کہ بعض کا بندہ نا ایسے بھی لوگ ہیں جو غصہ آئے تو ہنستے ہیں، کہ متضاد کیفیت، غصہ بھی ہنس بھی رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے یعنی کہ تفقہون میں. تو یہ معاملہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ روتے روتے وہ ہنس پڑے یا ہنستے ہنستے رو پڑے. لیکن بہرحال یہ ادھر آ رہا ہے کہ تم پھر باتیں بناتے رہ جو. ہوا کیا؟ باتیں کیسی بناتے ہیں یار؟ بس قسمت ہی کھوٹی سی، ہم تو ہے ہی بد نصیب. جب انسان کو کوئی نقصان پہنچ جائے نا کاروبار میں، اب اس قسم کی باتیں ہوتی، میرا تقدیر ہی کھوٹی ہے، میں ہوں ہی بد نصیب، یہاں تک کہہ دیتے. اور بلکہ ہم تو ہے ہی محروم، ہمارا تو نقصان ہو گیا. نقصان کیا بھائی؟ وقت بھی گیا، پیسے بھی گئے، بیج بھی ضائع ہو گیا نا. جتنی محنت کی تھی فصل پر ساری ضائع ہو گئی. یہاں ایک اہم بات کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بعض کا ملامت کرتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ 8-10 کاروبار میں شریک ہے نا تو ایک دوسرے کو ملامت، تو کیا سی ہے، تم نے کہا تھا یہ کام کرنے کو، تم نے کہا تھا یہ کام کرنے کو. جب ناکامی ہو تو ٹھس ٹھس ہو رہی ہوتی ہے، کامیابی ہو تو کوئی بھی نہیں، سارے خاموشی، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں. اور خاص طور پر جو خرچ ہو چکا ہوتا ہے نا اس پر، اس کے ذکر کرتے رہتے ہیں. یار اتنا خرچ آیا تھا، ہے میں یہ پوری زندگی یہ نقصان نہیں بھول سکتا، خرچ بھی اتنا بڑا ضائع ہو گیا. یہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ہے ایسی باتیں کرتے. اب سبق کیا کیا کہ ہمیں اس سے حاصل ہوئے؟ میں نے بتایا کہ آگے بھی ایک اور دلیل آ جائے گی. دیکھیں ابتدا بھی اللہ کے اختیار میں، انتہا بھی. چلو تھوڑی سی ابتدا تم نے کرنی ہے، انتہا ہماری ہے. جیسے پیچھے انسان شادی کرتا ہے تو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اولاد میں اگر انسان کا اختیار ہو تو میں ہر بیٹی پیدا ہی نہ ہو یا معذور بچہ پیدا نہ ہو. ہاں جی، پیدا ہوا ہے، لو جی دل کام نہیں کر رہا، پیدائش سے. حتیٰ کہ مجھے وہ کہنے لگے وہ بچی پیدا ہوئی تو اسے پیدائشی شوگر. آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا. پیدائشی شوگر انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا فوت وہ ہو گئی چلی، پیدائشی میں شوگر تھی. اب انسان کا اپنا اختیار ہو پیدائش میں تو وہ تو اپنا، کوئی کالا نہ ہو، کوئی بد صورت نہ ہو، کوئی لنگڑا نہ ہو، کوئی معذور نہ ہو، کوئی نبینا نہ ہو، کسی کا دل ہی نہیں ہے، کسی کا گردے نہیں، کوئی نہ کوئی کمی ہے تو وہ کرے گا اپنے آپ کو ایسا.
اتنی دیالی بے پڑھنی نہیں آتی تو بچے دیکھے کیسے کیسے صحت مند طاقتور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو اندر وہ کون نظام چلا رہا ہے؟ دوسرا ادھر آیا ہے، بیج ڈالا ہے، بس ہل بویا ہے، کاشت کی ہے، باقی کتنے میں نے 10-12 کام گنوائے ہیں جو کہ اس کی نشو و نما میں ہے، وہ کس نے کیے؟ تو بھائی یہ سبق ہے ہماری زندگی کا، کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، ابتدا بھی میں بھی جو تو کام کرتا ہے نا، لوہا لکڑی، وہ ہم ہی تو تمہیں دیتے ہیں، پیدائش میں تمہارا کوئی تعلق نہیں، تو اب انتہا تو ہے ہی نہیں تمہارے اختیار میں، یعنی کہ ابتدا کرنا کچھ نہ کچھ تمہارے اختیار میں ہے، انتہا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ تدبیر اختیار کر کے انسان کے ہر کام میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ باقی کام اس کو اللہ پر چھوڑنا پڑتا ہے۔ مثلا چلو سادہ سی مثال سے، دکان کھول لے گا، مال رکھ لے گا، گاہ کس نے بھیجنا؟ اللہ نے۔ تو گاہ کو گھر سے نکال کے لانا یہ کر سکتا ہے؟ اب دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ بندہ یہ نہ کہے کہ میری جو پیداوار ٹھیک ہوئی ہے تو یہ میری قابلیت ہے، فلاں کی خراب ہوئی تو یہ اس کے عیب تھا، نہیں، کہے کہ میری قابلیت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ خراب ہوئی ہے اس کی تو آزمائش ہے۔ ہنر ادھر کوئی نہیں چلتا۔ قارون نے کہا تھا کہ یہ دولت میں نے اپنے فن سے کمایا، ہنر سے، تو اللہ نے نفی کی ہے کہ رزق کا بڑھنا کم ہونا یہ ہماری مشیت پر ہے، اور اس کے پیچھے بھی ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں کتنے ہی حکمتیں ہیں اللہ کی، وہ اللہ کے علم میں، کہ رزق کس کو کتنا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، کیسے دینا ہے، اللہ حکیم ہے۔ میں تو روز یا حکیموں کی تسبیح کرتا ہوں، مجھے بڑے لطف آتا ہے، تو مجھے کبھی کبھی خیال یہ آتا ہے کہ میں یعنی کہ حق ادا کیا ہونا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں اتنی حکمتیں ہیں، تو یہ بندہ حیران، یہ رزق کے معاملے میں بھی اس کے پیچھے بندہ نہیں کرتا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے۔ پھر تیسرا سبق یہ ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں صرف پیدا ہی نہیں کیا، یہ تمہارے رزق کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے، اور پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہ جب وہ خالق ہے، رزق بھی وہ ہی دے رہا ہے، تو عبادت بھی اللہ کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رزق تمہیں پیدا بھی اللہ کرے، رزق بھی تمہیں اللہ دے، اور تم بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، یا کسی بھی غیر اللہ سے تم مدد مانگو؟ یہ بات سجتی ہے؟ کھاؤ اللہ کا، نام کسی اور کا لو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے اسباب کس کے، یہ مادی چیزوں کے، روحانی چیزوں کے بھی ایسے ہی اسباب ہیں، یعنی کہ انسان کا کام ہے فلق و ناس پڑھنا، نیک اعمال کرنا بندے کا کام ہے، یہ ایسے بیج ڈالنا۔ بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ پانی لانا بندیا تیرا کام ہے، پودا لانا اللہ دا کام ہے، وہ پڑھا ہے بلے شاہ نے کس نے، وہ یہی ہے تفسیر اس کی۔ تو روحانیت میں بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کا کام ہے عمل کرنا، نیک اعمال کرنا، جب اس پر رحمت کی ہوا چلے گی، روشنی آئے گی، پھر وہ اعمال قبول ہوں گے۔ یعنی کہ مادی اور روحانی دونوں نظاموں میں اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے۔ تو بات جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے چلیں گے۔